بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام سنن ابی داؤد کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں آج سے کتاب الدیات کا بیان شروع ہو رہا ہے، یعنی جو قصاص کے بجائے مال کا فدیہ دیا جاتا ہے، یعنی فدیے کے طور پر جو مال دیا جاتا ہے، 100 اونٹ ایک آدمی کی دیت طے کی گئی، یعنی جس کو قتل کیا گیا اس کے جو وارثین ہیں وہ مال لے کر راضی ہو جائیں تو ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ بتلائی گئی، اور آگے اس کی ساری وضاحتیں ابھی آئے گی۔ تو یہ کتاب الدیات جو ہے اس میں دیت اور قصاص کا پورا بیان آئے گا، اور یہ تقریباً 32 ابواب اس کے اندر آئیں گے، اور ایک 102 احادیث مبارکہ اس کے اندر آئے گی۔ تو دیت کے کچھ اقسام بھی ہے اور دیت کے کچھ احکام بھی ہیں، تو اس کو مختصر طور پر آپ سماعت کر لیں، سن لیں۔ لغت میں اس کے الگ الگ معنی ذکر کیے جاتے ہیں، قصاص کے اور دیت کے۔ پہلے سن لیں کہ قتل کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، قتل عمد۔ قتل عمد وہ ہے جس میں نیت قتل کی ہو، دھار یعنی دھار والی چیز، جیسے لوہے سے، جیسے تلوار، چھری، نیزہ وغیرہ، اسی طرح بندوق، پستول، ریوالور، گن وغیرہ، کسی بھی دھات سے بنا ہوا کوئی ہتھیار سے اگر کسی کو قتل کیا گیا تو وہ قتل عمد کہلاتا ہے۔ دھاردار لوہا ہونا چاہیے، خالی لوہا مراد نہیں ہے، قتل عمد کے اندر دھاردار لوہا ہونا، جیسے تلوار وغیرہ، چھری ہے۔ نمبر 2، قتل شبہ عمد، کہ ارادے کے ساتھ چھوٹی چھڑی، چھوٹا پتھر یا مکہ مارا، جن سے عام طور پر آدمی نہیں مرتا لیکن یہ مر گیا، تو یہ قتل شبہ عمد کہلاتا ہے۔ مارنے کا ارادہ تو تھا، مار رہا تھا جان بوجھ کر، لیکن عام طور پر ایسی چھوٹی چیزوں سے انسان مرتا نہیں ہے، لیکن اس کے مارنے سے مر گیا، تو یہ قتل شبہ عمد کہلاتا ہے۔ نمبر 3 ہے قتل خطا، کہ نیت تو کسی انسان کو مارنے کی نہیں تھی مگر غلطی سے کوئی انسان مارا گیا، جیسے شکار پر گولی چلائی اور وہ شکار بچ گیا اور کوئی اور سامنے آدمی آ گیا، قتل ہو گیا۔ نمبر 4 ہے قائم مقام خطا، جیسے سویا ہوا شخص پہلو بدلے، ایک آدمی سو رہا ہے اور وہ اپنی کروٹ بدلے اور دوسرا آدمی اس کے نیچے آ کر مر جائے اس کے وزن سے، اس کے ویٹ سے، تو قتل خطا اور قائم مقام خطا کا حکم ایک جیسا ہے۔ نمبر 5 ہے قتل بے سبب، یعنی ایک سبب کی وجہ سے، جیسے کسی نے کوئی کنواں کھدوایا، راستے میں کوئی پتھر رکھا، کوئی شخص کنویں میں گر گیا یا پتھر سے ٹکرا کر مر گیا، اس کا حکم یہ ہوگا کہ کنواں کھودنے والے یا پتھر رکھنے والے کے خاندان پر دیت لازم ہوگی۔ اب قتل عمد کی سزا کیا ہے، قتل خطا کی سزا کیا ہے، شبہ عمد
کی سزا کیا ہے وہ بھی سنیں۔ قتل عمد کی سزا، قتل عمد جو ہے یہ ایسا قتل جو ہے گناہ کبیرہ ہے اور اس سے قصاص لازم ہوتا ہے، یعنی جان کے بدلے جان۔ ہاں اگر مقتول کے جو وارث ہے وہ چاہیں تو قاتل سے دیت لے کر یعنی مال لے کر بغیر یعنی قاتل سے دیت لے کر جو ہے قاتل کو بری کر سکتے ہیں، یعنی اس کو چھٹکارا دے سکتے ہیں۔ قتل شبہ عمد کا حکم یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ مارنے کی نیت تو تھی، اب قتل کرنے والے کے خاندان پر پوری دیت لازم ہوگی۔ یہ دیت 3 سال میں دینا ہوگی۔ قتل شبہ عمد سے اگر قاتل یعنی قتل کرنے والا مقتول کا شرعی طور پر وارث تھا تو قتل کی وجہ سے میراث سے محروم ہو جائے گا۔ جو پراپرٹی ہے مرنے والے کی اس میں سے اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ نمبر 3 ہے قتل خطا۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک خطا فی القصد ہے اور ایک خطا فی الفعل ہے۔ خطا فی القصد کیا ہے کہ مثال کے طور پر شکار سمجھ کر آدمی کو مار دیا، حالانکہ وہ آدمی نہیں تھا، شکار تھا، یعنی مطلب یہ کہ اس نے معذرت کے ساتھ اس نے شکار سمجھ کر آدمی کو مارا، یہ سمجھا کہ یہ شکار ہے لیکن وہ نکلا آدمی۔ خطا فی الفعل کہ نشانے پر مارا تھا لیکن آدمی کو لگ گیا، غلطی سے کہیں اور نشانہ چوک گیا، تو اس سے قتل کرنے والے پر کفارہ اور اس کے خاندان یعنی وارثوں پر دیت لازم ہوگی۔ اس میں گناہ نہیں ہے، یہ دیت جو ہے 3 سال کے اندر مقتول کے وارثوں کو دینا ہوگی۔ قاتل اگر مقتول کا قانوناً وارث تھا تو محروم ہو جائے گا۔ قتل قائم مقام خود خطا، مثال کے طور پر سویا ہوا شخص پہلو بدلتا ہے اور کوئی ساتھ والا اس کے نیچے آ کر مر جاتا ہے، تو اس کا حکم بھی قتل خطا کی طرح ہی ہے۔ اب قصاص کہاں کہاں واجب ہے؟ ہر محفوظ الدم یعنی جس کے خون کی حفاظت کی جانا چاہیے اس کے قتل پر ہمیشہ قصاص لازم ہے، جبکہ جان بوجھ کر ہو۔ آزاد کو آزاد کے بدلے میں، اسی طرح یعنی جو محکوم ہیں غلام باندی وغیرہ ان کے بدلے میں بھی قتل کیا جائے گا۔ قصاص کا دار و مدار برابری پر ہے۔ مسلمان کو ذمی اور ذمی کو مسلمان کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ مسلمان یا ذمی کو مستامن یعنی جو امن لے کر رہ رہا ہو اس کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور بتلا رہے ہیں کہ مرد کو عورت کے بدلے، چھوٹے کو بڑے، اور صحیح تندرست آدمی کو اندھے، اور ہمیشہ جو بیمار رہنے والا ہے اور جس کے اعضاء بیکار ہو چکے ہیں اور پاگل کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا، تندرست آدمی کو بھی۔ باپ کو بیٹے کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، بیٹے کو باپ کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ جس نے کسی کو جان بوجھ کر زخمی کیا اور کچھ عرصے بعد وہ زخمی مر گیا تو زخم لگانے والے کو قصاص کے طور پر قتل کیا جائے گا۔ پوری جماعت نے جان بوجھ کر ایک آدمی کو قتل کیا تو سب کو بطور قصاص قتل کیا جائے گا۔ اگر ایک شخص نے جان بوجھ کر پوری جماعت کو قتل کیا تو مقتولوں کے وارث والی جو ہے اس کے سرپرست حاضر تھے تو سب کی طرف سے اسے قتل کر دیا جائے گا، اور بس جس پر قصاص تھا وہ مر گیا تو قصاص ختم۔ تو یہ تو آپ نے ابھی
4 قسمیں قتل کی، 5 قسمیں تقریباً سن لی، لیکن اس کے بھی مراتب اور درجے ہیں: واجب، مباح، محظور، اور ایک ہے نہ واجب نہ محظور نہ مباح، یعنی تینوں میں سے کچھ نہ ہو۔ تو قتل واجب تو کہہ رہے ہیں ہم سے جو لڑنے والے کافر ہے قیدی ہونے سے اور امان ملنے یا معاہدہ ہونے سے، یعنی پورا جو معاملات طے ہونے سے پہلے صرف قتل کرنے کے قابل مرد، عورتیں اور بچے ہم سے نہ لڑے، وہ ان میں شامل نہیں۔ اسی طرح وہ باغی جو ہتھیار بند ہو، یعنی ان کے پاس ہتھیار اور اسلامی فوج سے لڑیں، اگر توبہ کے سے پہلے گرفتار ہو جائے تو واجب القتل ہیں۔ اسی طرح جو شخص ایسے انسان کو قتل کرے جس کے خون کی حفاظت اور تحفظ ہے، یعنی سیکورٹی، یعنی سیف ہے، یعنی اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہے تو ہم پر لازم ہے کہ اس کو قتل کر دیں۔ مثال کے طور پر مسلمان ذمی وغیرہ کو مارنا چاہے، یا اسی طرح جو ہے جادوگر، شادی شدہ زانی، اور جو بھی قتل سزا کے طور پر واجب ہو، یہ سب قتل جو ہے قتل واجب کی قسمیں، قتل واجب کی قسمیں۔ قتل مباح جو کسی بے گناہ کو قتل کرے اور اسے قصاص میں قتل کرنے کا فیصلہ ہو، تو مقتول کے ولی کو، یعنی جس کو قتل کیا گیا اس کے سرپرست کو اختیار ہے کہ اسے قتل کرے یا دیت لے کر یا بغیر دیت کے معاف کر دے۔ یہ قتل مباح، یعنی جو قتل مباح جو ہے پیٹ یا سر میں پہنچنے والے زخم 1/3 یعنی 1/3 دیت، ہڈی کو پہنچنے والے زخم کی دیت 15 اونٹ، ہاتھ یا پاؤں کی 1 انگلی ضائع کرنے پر 10 اونٹ، اور دانت توڑنے کی دیت 5 اونٹ۔ امام مالک کی روایت میں ہے کہ آنکھ ضائع کرنے کی دیت 50 اونٹ، اور ہاتھ کی دیت بھی 50 اونٹ، پیر کی دیت بھی 50 اونٹ، اور ہڈی سے گوشت اتارنے والے زخم کی دیت 5 اونٹ۔ ہڈی سے گوشت اتارنے والے زخم یعنی اتنا گہرا زخم لگا ہو کہ گوشت اتر کر ہڈی نظر آ رہی ہو۔ دیت کی مقدار کیا ہے وہ بھی سن لے۔ قتل خطا کی دیت 100 اونٹ ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ 20 سال 1 سال کی اونٹنیاں ہوں، 20 جو ہے 2 سال کی عمر کی ہو، اور 20 سال بھر کے اونٹ مذکر، 20 حقے یعنی 4 سال کے، اور 20 جزع۔ سال بھر کی اونٹنیاں 20، 2 سال کی 20، سال بھر کے اونٹ بھی 20، 4 سال کے اونٹ 20، اور 5 سال کے اونٹ 20۔ اس طرح یہ 100 ہو جاتے ہیں۔ یعنی پھر سے سن لیں آپ کہ 1 سال کی اونٹنیاں 20، 2 سال کی اونٹنیاں 20، طرح سے 40 ہو گئے، اور 1 سال کی عمر کے مذکر یعنی جو اونٹ ہوتے ہیں تو وہ 20، اس طرح 60 ہو گئے۔ 4 سال کے جو اونٹ ہوتے ہیں وہ 20، 80 ہو گئے۔ 5 سال کے جو اونٹ ہوتے ہیں ان کی تعداد 20 ہوگی، تو اس طرح سے کل ملا کر ٹوٹل جو ہے 100 ہو گئے۔ مرد اور عورت کی دیت برابر ہے، بیمار اور تندرست دونوں اس میں برابر ہیں، بیکار، بے روزگار، صاحب روزگار سب اس میں برابر ہیں۔ قتل محظور، اس کی چند صورتیں ہیں، یعنی جس قتل سے روکا گیا، جس میں قصاص واجب ہے۔ یہ ہے کہ مسلمان کو دارالاسلام میں
بغیر کسی شبہ کے جان بوجھ کر قصداً عمل کرنا، بلا شبہ جان بوجھ کر عمل کرنا، اس کی سزا یہ ہے کہ قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے۔ ایک وہ قتل ہے جس میں قصاص نہیں دیت ہے، یہ قتل شبہ عمد میں ہے۔ اسی طرح باپ کا بیٹے کو قتل کرنا، تو جہاں شبہ پیدا ہو جائے، ڈاؤٹ پیدا ہو جائے، وہاں قصاص نہیں دیت ہے۔ اب دارالحرب میں رہنے والے مسلمان کو دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے قتل کرنا، اسی طرح دارالحرب میں قیدی مسلمان کو قتل کرنا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مذہب پر قاتل کے لیے کوئی حد نہیں، قتل کرنے والے کے لیے، ایسے قتل کرنے والے کے اوپر کوئی حد نہیں ہے۔ ہاں تعزیر کا دروازہ کھلا ہے، وہ دی جا سکتی ہے۔ اب وہ قتل جو نہ واجب ہے، نہ مباح ہے اور نہ ممنوع ہے، یہ ہے کہ خطا یا بھول سے قتل کرنے والے کا قتل کرنا، سونے والے پاگل اور بچے کا کسی کو قتل کرنا، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سونے والے سے جب تک وہ بیدار نہیں ہوتا قلم اٹھا لیا گیا، یعنی ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں۔ اسی طرح پاگل ہے تو اب اس کے اوپر بھی کوئی گرفت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، جو ارشادات ہیں، اس سے یہ وضاحت کی گئی کہ دیت کی مقدار 100 اونٹ ہے۔ قتل ناحق کسی کو قتل کرنا، اس کے تعلق سے قرآن میں کہا گیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد پھیلانے کی سزا کے بغیر یعنی ناحق قتل کر دیا، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے اسے زندہ رکھا یعنی ناحق مرنے سے بچا کر زندہ رکھا، تو گویا اس نے پورے معاشرے یعنی اس نے تمام لوگوں کو زندہ رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے انسانی زندگی کا ایک اجتماعی یعنی سب کو زندہ رکھا، اس نے، یہ معنی آئیں گے اس میں۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی ناحق قتل کرنے کی مذمت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو خون یا زخم سے تکلیف پہنچائی جائے اس کو 3 میں سے ایک چیز کا اختیار ہے، اگر چوتھی چاہے تو اس کو ہاتھ پکڑ لو، یہ کہ قصاص یعنی بدلہ لے کر معاف کر دے یا دیت لے لے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز لے لی پھر اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دوزخ ہے، ہمیشہ اسی میں رہے۔ شبہ عمد کی جو دیت ہے اس کو بھی سن لیں آپ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قتل شبہ عمد کی دیت 3 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ قتل شبہ عمد کی دیت 3 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ 33 حقے جو اونٹ کا وہ بچہ جو 3 سال گزار کر چوتھے میں ہو، اور 33 جذعے جن پر 4 سال گزر جائیں اور 5ویں میں ہو، اور 34 جو ہے 6 سال کے ہوں۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ
انسانی اعضاء کی جو دیت ہے اس کے تعلق سے بھی ایک تفصیل یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے کہ ناک کے نرم حصے کی دیت پوری 100 اونٹ یا 1000 دینار، زبان کا کاٹو دیت مکمل، یعنی زبان کی بھی کاٹنے کی دیت پوری مکمل دیت ہے۔ آلہ تناسل ضائع کر دیا تو مکمل دیت، خصیے ضائع کر دیے مکمل دیت، حشفہ آلہ تناسل کا سرا اگر ضائع ہوا تو مکمل دیت، ایسی مار لگی کہ عقل ختم ہو عقل چلی جائے تو مکمل دیت، ضرب لگنے سے مار لگنے سے کانوں کی سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی مکمل دیت، مار لگنے سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی مکمل دیت، مار لگنے سے سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی مکمل دیت، مار لگنے سے ذائقہ یعنی چکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو گئی، مزہ چلا گیا مکمل دیت، کسی کی داڑھی مونڈ لی اور پھر بال نہ اگے تو مکمل دیت، سر کے بال مونڈ لیے مکمل دیت، دونوں ابرو مونڈ دیے مکمل دیت، ایک ابرو مونڈ دیا یا نصف، ایک ابرو مونڈ دیا تو آدھی نصف دیت ہے، اور دونوں آنکھوں، دونوں ہاتھوں، دونوں پیر، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جو ہے مکمل دیتیں کہ 3 دیتیں دینا پڑے گی اس کی، دونوں ہاتھ، دونوں آنکھ، دونوں پیر، دونوں ہونٹوں اور دونوں کانوں، دونوں خصیوں کے کاٹنے پر اس میں بھی 3 دیتیں ہیں ان سب میں۔ اگر ایک ایک یعنی کاٹا تو کہہ رہے ہیں نصف دیت ہے، ایک ہاتھ کاٹا تو یعنی ایک آنکھ یا ایک ہاتھ یا ایک پیر۔ عورت کے جو پستان وغیرہ ہوتے ہیں اس کے کاٹنے پر بھی مکمل دیت ہے اور اس کے بھی احکام وہی ہے۔ آنکھوں کی 4 پلکیں کاٹنے پر پوری دیت ہے اور ایک پر چوتھائی یعنی 1/3۔ ہاتھ پیر کی ہر انگلی کی دیت 10 اونٹ ہے، جن انگلیوں میں 3 پورے ہیں ان میں سے ہر پورے کی دیت پوری انگلی کی دیت کی 1/3، جن میں 2 پورے ہیں پورے کی دیت 5 اونٹ ہے۔ اسی طرح دانت توڑنے کی دیت 5 اونٹ ہے، داڑھ دانت سب برابر ہیں۔ اگر حاملہ کو مارا ہے، مارنے سے اس کا زندہ بچہ گرا پھر مر گیا تو پوری دیت، اس میں مذکر اور مؤنث کی دیت برابر ہے، مگر پوری عورت کو قتل کیا جائے اس کی دیت مرد کی دیت سے آدھی یعنی 50 اونٹ۔ تو سب سے پہلا باب جو اس میں قائم کیا گیا باب النفس بالنفس، جان کے بدلے جان۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 4494۔ حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبید اللہ یعنی ابن موسیٰ عن علی بن صالح عن سماک بن حرب عن کریمۃ عن ابن عباس قال كان قريظة وكان النذير أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النذير قتل به، وإذا قتل رجل من النذير رجلا من قريظة فبدأ ب100 وسق من تمر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النذير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه فنزلت وإن جاءوك وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط والقسط النفس بالنفس، ثم نزلت أفحكم الجاهلية يبغون۔ قال أبو داود قريظة والنذير جميعا من ولدها هارون النبي عليه السلام۔ من ولد هارون النبي عليه السلام، من ولد هارون النبي عليه السلام۔ ایک مرتبہ اس کو ہم دیکھ لیں۔
ترجمہ سماعت کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں قریظہ اور نذیر دو قبیلے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قریظہ اور نذیر یہ دو قبیلے تھے۔ ان میں سے نذیر قبیلے کے لوگ قریظہ سے زیادہ معزز سمجھے جاتے تھے، یعنی عزت والے سمجھے جاتے تھے۔ نذیر قبیلے کے لوگ قریظہ سے زیادہ عزت والے سمجھے جاتے تھے۔ تو قریظہ قبیلے کا کوئی شخص اگر نذیر قبیلے کے کسی شخص کو قتل کر دیتا تو اس کے بدلے میں اسے بھی قتل کر دیا جاتا، اور جب نذیر قبیلے کا کوئی شخص قریظہ قبیلے کے کسی شخص کا قتل کرتا تو اس کے فدیے کے طور پر یا دیت کے طور پر کھجور کے 100 وسق دے دیے جاتے۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو اس کے بعد نذیر قبیلے کے ایک شخص نے قریظہ قبیلے کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ نذیر قبیلے کے ایک شخص نے قریظہ قبیلے کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ نبی علیہ السلام فیصلہ کریں گے۔ وہ لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے تو اس بارے میں آیت نازل ہوئی کہ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اگر تم ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہو تو انصاف کے مطابق کرو۔ تو انصاف سے مراد یہ ہے کہ جان کا بدلہ جان۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کہ کیا وہ زمانِ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، یعنی زمانِ جاہلیت کے رواج کی طرح فیصلہ چاہتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قریظ اور نذیر دونوں حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اس میں یہ بتلایا گیا کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے بہت بڑے دو قبیلے تھے، ایک بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ تو بنو نذیر جو ہے یہ بڑے معزز تھے، بنو قریظہ سے زیادہ اونچے درجے کے سمجھے جاتے تھے۔ تو اب جب قریظہ میں سے کوئی آدمی بنو نذیر کے کسی فرد کو قتل کر دیتا تو بدلے میں اسے قتل کیا جاتا، لیکن بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی فرد کو اگر قتل کر دیتا، کسی شخص کو قتل کر دیتا تو بدلے میں کچھ 100 وسق جو ہے کچھ یعنی کھجوریں دے دیتا۔ لیکن حضور علیہ السلام جب تشریف لائے اور یہ معاملہ ہوا کہ بنو نذیر کے ایک شخص نے بنو قریظہ کے ایک شخص کو قتل کیا تو وہ جو ہے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر فیصلہ یہی کیا کہ جان کے بدلے جان، جان کے بدلے جان۔ وسق کہتے ہیں 60 سا کا ایک وسق ہوتا ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم میں کہا گیا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ۔ پوری آیت اس طرح سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین، کہ جھوٹ کو خوب سننے والے اور حرام کھانے والے اور اس میں آگے بتلایا گیا کہ اگر یہ آپ کے پاس آئے تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا آپ ان سے اعراض کریں۔ اب فیصلہ جب کرنا ہی ہے تو بتلایا گیا کہ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، اور انصاف یہی ہے کہ جان کے بدلے جان۔ اس آیت کا نزول جو ہے یہودی حکام، بڑے بڑے جو یہودی حاکم تھے جیسے کعب بن اشرف وغیرہ، ان کے حق میں ہوا کہ یہ لوگ رشوتیں لے کر مقدمات کی ڈگریاں دے دیا کرتے تھے، اور رشوت دینے والے کی جھوٹی باتیں سن کر قبول کر لیا کرتے تھے۔ فریق ثانی یعنی دوسری پارٹی کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے تھے، جس نے پیسے دیا رشوت دیا اسی کی طرف توجہ کرتے تھے۔
تو یہ معاملہ بڑا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت فیصلے کے لیے رشوت دینے والے اور لینے والے پر، فیصلے کے لیے جو رشوت دیتا ہے یا لیتا ہے دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ رشوت دے کر عہدہ لینا، رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں کروا لینا، یہ مال کا لین دین بالکل ناجائز ہے۔ شریعت کے اندر اس کی بالکل سخت ممانعت ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ ہاں، اب البتہ یہ ہے کہ آپس میں محبت بڑھانے کے لیے کسی کو کچھ دینا، ایک جیسے دوست کو دیتا ہے تو یہ تحفہ کہلاتا ہے، جائز ہے۔ ایک شخص نے دوسرے کو ڈرایا اور اس نے ڈر کے مارے ڈرانے والے کو کچھ مال دے دیا تاکہ خوف ختم ہو جائے، یا حاکم کے ظلم سے جان اور مال بچانے کے لیے حاکم کو کچھ مال دے دیا، تو یہ مال لینے والے کے لیے درست نہیں ہے، لیکن دینے والے کے لیے تو دینا جائز ہو جائے گا۔ اس میں اختلاف ضرور ہے، بعض نے کہا کہ یہ بھی ناجائز ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مال اور جان کی حفاظت اور بچاؤ کے لیے جو مال دیا جاتا ہے تو وہ مال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص کسی کو اس غرض سے کچھ دے کہ حاکم سے سفارش کر کے اس کا کام ٹھیک کرا دے، تو اس صورت میں اگر وہ کام ناجائز ہے تو اس کی سفارش کے لیے مال دینا بھی حرام ہے اور لینا بھی حرام ہے۔ اور اگر کام جائز ہے اور مال اس لیے دیا گیا کہ حاکم سے سفارش کر کے کام کرا دیا جائے اور حاکم کے سامنے مال لینے والا اس کی مدد کرے، تو دینے والے کے لیے اس طرح دینا تو جائز ہے، لیکن لینے والے کے لیے لینا بھی جائز ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ کوئی جائز کہتا ہے، کوئی ناجائز کہتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کی جائز کرنے کی تدبیر یہی ہوگی کہ درمیانی شخص جو ہے اپنے وقت کی ایک لمٹ بنا کر وہ وقت کے اعتبار سے کچھ معاوضہ اگر لے تو کوئی حرج نہیں۔ اب یہ بھی ایک اس میں ہے کہ فریقین یعنی دونوں پارٹی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو یا دونوں میں سے ایک مخالف مذہب سے ہو، لیکن فیصلہ جو ہے انصاف کے مطابق ہونا چاہیے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ کا تقاضا یہی ہے کہ فیصلہ انصاف کے ساتھ ہو۔ اگلا باب ہے باب لا یؤخذ احد بجریرۃ اخیہ او ابیہ، کوئی شخص اپنے باپ یا بھائی کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا۔ کسی شخص کو اس کے باپ یا اس کے بھائی کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 4495۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا عبید اللہ یعنی ابن ایاد قال حدثنا ایاد عن ابی رمسة قال انطلقت مع ابي نحو النبي صلى الله عليه وسلم ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي ابي ابنك هذا؟ قال اي ورب الكعبة قال حقا؟ قال اشهد به؟ قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في ابي ومن حلف ابي علي، ثم قال اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه، وقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تزر وازرة وزر اخرى۔ حضرت ابو رمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے پوچھا کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ رب کعبہ کی قسم
کعبے کے رب کی قسم یعنی یہ میرا بیٹا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ واقعی یعنی سچ میں؟ تو میرے والد نے کہا کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ساتھ میری نمایاں مشابہت پر مسکرا دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے والد کے ساتھ میری نمایاں مشابہت پر، مطلب یہ کہ میں میرے والد سے ایک دم کھلم کھلا طور پر ملتا جلتا دکھتا تھا، یعنی میری اور ان کی شکل ایک دم واضح طور پر ملتی جلتی تھی۔ تو یہ ملتی جلتی شکل دیکھ کر اور ایک دم نمایاں مشابہت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اور اس بات پر بھی کہ میرے والد نے میرے بارے میں قسم کھائی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یاد رکھنا یہ تمہارے جرم کی سزا نہیں بھگتے گا اور تم اس کے کیے کی سزا نہیں بھگتو گے۔